اگر خواتین جہاں کہیں پہ بھی مسائل کی شکار ہو، خواتین کو کہیں پہ بھی مدد کی ضرورت پڑے تو یہ ادارے کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ادارے صرف آپ کو نمائشی پروگرام کی حد تک آپ کو نظر آئیں گے اور ایسی خواتین کو سامنے لائیں گے جن کا کوئی کردار ہی اس معاشرے میں نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ خواتین کی ترقی کے لیے، خواتین کے ڈیولپمنٹ کے لیے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، خواتین کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خواتین فحاشی پھیلائے گی، نہ کہ ہم اپنے آپ کو ہی صرف ایوارڈز دیں، پتہ نہیں پیراشوٹرز کو لا کے یہ لوگ ایوارڈز دیتے ہیں یا پھر خود اپنے آپ کو ایوارڈ دے کے چلے جاتے ہیں، جس کی میں بہت زیادہ مذمت کرتی ہوں۔ اور خدا را خواتین کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ سیریس لیں، خواتین کے مسئلوں کو سیریس لیں اور خواتین کے ایشوز پہ، جینون جو ایشوز ہیں ان پہ کام کریں، بلکہ خواتین کو آپ اس حد تک بااختیار بنائیں کہ وہ اپنے کام، اپنے لیے روزگار کے مواقع خود پیدا کر سکیں۔ بہت ساری خواتین ہم نے دیکھی جو طلاق کے بعد بہت سارے مسائل کے شکار ہے۔ ایسی خواتین بھی ہیں جو سوسائڈ کرنے کی جانب گئے لیکن وہ بچ گئے، لیکن اب ان کی زندگیاں وہ نہیں ہیں جو وہ پہلے تھی۔ تو یہاں پہ دارالامان کا ادارہ بنایا گیا حکومت کے جانب سے، لیکن اس دارالامان کو بھی آدھا پورشن جو ہے وہ ہوم اسٹریٹ کے بچوں کو دیا گیا ہے۔ ہوم اسٹریٹ کا ادارہ وہاں پہ اوپن ہوگا، تو یہ گلگت بلتستان کی خواتین کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے۔ یہاں کی خواتین کو امپاور کرنے کی باتیں صرف بلند و بانگ دعوے ہی میں کہوں گی کہ وہی دعوے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو ہماری خواتین ممبران اسمبلی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت اچھا موقع دیا ہے خواتین کی ترقی کے لیے، خواتین کے حق کے لیے آواز اٹھانے کے، لیکن آپ لوگوں نے بھی 2.5 سال اسمبلی میں چپ کا روزہ رکھا ہے اور ابھی بھی آپ لوگ خاموش ہیں اور آپ کہیں پہ بھی آپ نظر نہیں آ رہے۔ تو مہربانی کر کے خواتین کے نام پہ آپ لوگ جو اسمبلی میں آئے ہیں، خواتین کے لیے تھوڑا سا کام کریں تاکہ کل تاریخ میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا اور آپ لوگوں کو اسی نام سے بھی پکارا جائے گا۔ لیکن آپ مراعات لیں گے، تنخواہیں لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، کوئی آپ لوگوں کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ لوگوں کا نام لینے والے نہیں ہوں گے۔ جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ تو کم از کم آپ لوگ حلال تو کریں، خواتین کی ترقی کے لیے کام کریں، خواتین کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں۔ کچھ اور نہیں ہوتا ہے تو ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے خواتین در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ یہاں پہ سوزوکی کے فرنٹ سیٹ پہ 2 خواتین کو بٹھایا جا رہا ہے، اس پہ آج تک کسی کا منہ کھلا نہیں ہے، کسی نے بات نہیں کی ہے اور یہاں پہ سیمینارز کروا رہے ہیں، لیکن جو خواتین ورکنگ وومنس ہیں، جو مختلف ہاسپٹلس کی طرف آنا جانا ہوتا ہے، جو گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے، جو ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اس وقت خوار ہو رہی ہے۔ ان خواتین کے لیے آواز بنے، ان خواتین کے لیے کوئی کام کریں۔ گلگت بلتستان کی خواتین کے امپاورمنٹ کی بات کریں، خواتین کو بااختیار بنانے کی بات کریں، خواتین کو روزگار کے قابل بنانے کی بات کریں، تو یہاں پہ حکومت کا رول جو نظر آ رہا ہے وہ کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ خواتین کی ترقی میں حکومت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو موجودہ حکومت نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی تو یقینی بنائی، لیکن وہ خواتین جو اسمبلی میں بیٹھ کر خواتین کے حقوق کے لیے بات کرنا چاہیے، خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے آگے قانون سازی ان کو کرنا چاہیے، لیکن ان کے جانب سے کام جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ حکومت نے تو خواتین کو نمائندگی دی، مختلف اداروں میں خواتین کی نمائندگی ہے، لیکن جو دوسری خواتین ہیں جو گھروں میں رہ رہی ہے، جو بہت سارے مسائل کے شکار ہے، کیونکہ ہم ایز اے جرنلسٹ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں، ہم اگر کوئی سٹوری کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں جو ہم نے تو کافی اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو ہائی لائٹ کیے، ان کے مسائل کو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ان کے حل کے لیے کوئی اقدامات کہیں سے بھی نہیں ہو رہے، چاہے وہ وومن ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ UN وومن والے ہی کیوں نہ ہو۔
یہاں پہ اکثر ہم لوگ وومنس ڈے تو مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہے. خواتین بہت زیادہ ایشوز کا معاشرے میں مسائل کا شکار ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ہماری جو خواتین ممبران ہیں ان کی کارکردگی اگر دیکھا جائے تو وہ صفر ہے. صرف اپنی ذاتی مراعات، ذاتی ترقی کی حد تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہیں. ساتھ ساتھ اگر بات کریں اگر گلگت بلتستان کی خواتین کا جو مختلف ایشوز کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، کہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے. پولیس اسٹیشنز کے وہ چکر کاٹتے ہیں. اچھا، بہت ساری خواتین ہیں جو کورٹ کے چکر کاٹ رہی ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور اس کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد جیسے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو بہت ہی بہتر نظام ہے. اگر گلگت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ٹوٹلی پبلک ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے ایک سوزوکی سسٹم پہ ہے، جس میں بھی خواتین کو جو غیر مردوں کے ساتھ ہی بٹھایا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس کے ساتھ بھی جو 10% کوٹے کی یہاں پہ بات ہوئی، اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. خواتین جو ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. بہت زیادہ لیجسلیشن کی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ زیرو ہے. تو ہم خواتین جو ہیں کہاں جائیں؟ ہم تو ایز اے جرنلسٹ بول کے تھک گئے، مسائل اجاگر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے امپلیمنٹیشن کی تو وہ زیرو ہے. ایون جو ہماری ہائی آفیشلز خواتین ہیں، جو ہائی اتھارٹیز جو عہدے رکھتی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اور آج کے پروگرام تو میں کہوں گی کہ ٹوٹلی ڈس اپوائنٹنگ تھا.